بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سبق یہاں سے وَتُوصَفُ بحال الموصوف و بحال متعلقه نحو مررت برجل حسن غلامه۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ صفت کی اقسام اور ان کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ صفت کی دو قسمیں، صفت بحالی ہی اور صفت بحال متعلقی ہی۔ صفت بحالی وہ صفت ہے جو اپنے موصوف کی حالت کو، یعنی اس کے اندر جو موجود معنی وصفی ہے اس کو بیان کریں۔ جیسے یہ مثال ہے مررت برجل حسن، اس میں حسن صفت ہے جو رجل موصوف کی اپنی حالت کو بیان کر رہی ہے، اس میں جو موصوف معنی پایا جاتا ہے، وصف پایا جاتا ہے اس کو۔ اور دوسری قسم ہے بحال متعلق ہی۔ صفت بحال متعلق ہی یعنی وہ وصف، وہ صفت، وہ نعت جو اپنے موصوف کے متعلق کی حالت اور اس کے معنی وصفی کو بیان کریں۔ اس کی مثال یہ ہے مررت برجل حسن غلامہ، اس میں حسن صفت ہے، وصف ہے جو رجلن کی صفت کو نہیں بیان کر رہا، بلکہ رجل کا جو متعلق ہے اس کا، یعنی یہ غلام، اس غلام کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ میں گزرا ایسے آدمی کے پاس سے جس کا غلام خوبصورت تھا۔ پہلی جو مثال ہے مررت برجل حسن، گزرا میں ایسے آدمی کے پاس سے حسن جو خود خوبصورت تھا، وہاں حسن نے رجلن کے اندر صفت جو پائی جاتی ہے اس کو بیان کیا ہے، اور یہاں حسن نے رجلن کا جو متعلق ہے اس کی صفت کو بیان کیا ہے کہ اس کا جو غلام ہے وہ غلام خوبصورت ہے۔ فالاول یتبع فی الاعراب والتعریف والتنکیر والافراد والتثنیۃ والجمع والتذکیر والتانیث۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صفت بحالی ہی، یعنی پہلی قسم جو ہے یہ اپنے موصوف کے ساتھ 10 چیزوں میں مطابقت رکھتی ہے، 10 چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوگی، اور بیک وقت ان 10 میں سے 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ پہلی ہے فعل اعراب، اعراب کے اندر مطابق ہوگی اس کے، اعراب یعنی رفع نصب جر، 3 یہ چیزیں ہوگی۔ و تعریف و تنکیر، اور تعریف و تنکیر میں اس کے مطابق ہوگی، 2 یہ ہوگی، 4 اور 3 اور 2 5 ہوگی۔ افراد تسنیہ جمع، مفرد تسنیہ جمع ہونے میں 3 یہ ہوگی، 5 اور 3 8 ہوگی، اور تذکیر و تانیث میں مذکر مؤنث ہونے میں 8 اور 2 10۔ تو ان 10 چیزوں میں صفت بحالی اپنے موصوف کے مطابق آئے گی، لیکن 10 چیزیں بیک وقت اکٹھی نہیں پائی جائیں گی، بلکہ ان میں سے 4 چیزیں پائیں گے۔ تعریف و تذکیر و تانیث میں سے ایک ہوگی، افراد تسنیہ جمع میں سے ایک ہوگی، تو ان 5 میں سے ایک۔ اسی طرح تعریف و تنکیر میں سے ایک ہوگی، 3 چیزیں آ گئی، اور اعراب رفع نصب جر 3 میں سے ایک ہوگی، تو 2 ان 5 میں سے اور 2 ان 5 میں سے۔ تو بیک وقت صفت بحال ہی اپنے موصوف کے ساتھ 10 چیزیں، 4 چیزوں میں مطابق ہوگی۔ اب دیکھیں پیچھے جو مثال گزری تھی مررت برجل حسن، اس میں
موصوف صفت دونوں یہ وہ ہیں نکرائیں، اور دونوں مجرور ہیں، اعراب میں سے جر ہے، مرفع نکرہ میں سے نکرائیں، مذکر مؤنث میں سے مذکر ہیں، اور افراد تثنیہ جمع ان میں سے مفرد ہیں۔ تو مجرور، مفرد، مذکر اور نکرہ، یہ چار چیزیں پائی جائیں گی وجہ۔ وثانیت پاؤ فی الخمسۃ الاول، یہ اول نہیں ہے لفظ، اول کی جمع ہے اول، کہ صفت بحال متعلقی ہی یہ پہلی پانچ میں اپنے موصوف کے ساتھ متعلق ہوگی، موصوف کے مطابق ہوگی، یعنی پہلی پانچ یعنی اعراب، تین قسم اعراب والی، رفع نصب جر، اور دوسرا تعریف و تنکیر، ان پانچ میں یہ اپنے موصوف کے مطابق آئے گی، اور باقی جو پانچ ہے وہ فی البواقی کل فعل ہے، اور باقی پانچ میں وہ فعل کی طرح ہوگی۔ کہ یہ دیکھیں، یہ مثال ہے، مررت برجل حسن غلامہ، اس میں حسن جو ہے یہ صیغہ، یہ وصف ہے رجلن کے لیے، تو پانچ چیزوں میں یہ رجل کے مطابق ہے، افراد تسنیہ، یہ اعراب میں، رفع نصب جر میں کہ مجرور ہیں، دونوں مجرور ہیں، اور دوسرا تعریف و تنکیر میں کہ یہ دونوں نکرہ ہیں، رجلن نکرہ ہے تو حسنین بھی نکرہ ہے، رجلن مجرور ہے تو حسنین بھی مجرور ہے، تو پہلی پانچ میں یہ اپنے موصوف کے تابع ہوگی، اور دوسری جو پانچ ہیں، باقی والی پانچ ہیں، اس میں یعنی افراد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث، اس میں یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسی ہوتی ہے جیسے وہ فی البواقی کل فعل ہے، ماں باپ کے ساتھ ایسی ہوتی ہے جیسے فعل اپنے فاعل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جس طرح فعل اپنے فاعل کے ساتھ، فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل مفرد آتا ہے، مذکر آتا ہے، تو جو فاعل کی قسمیں ہیں وہی اس کی بھی ہوں گی، مثلا اگر فاعل اس میں ظاہر، فاعل نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، اس میں ظاہر جو متعلق ہے وہ مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، جیسے یہ پچھلی مثال کے اندر مررت برجل حسن غلامہ، اب غلامہ یہ مذکر ہے تو حسن یہ بھی مذکر آئے گی، اگر مؤنث ہو اس میں ظاہر ہے تو یہ بھی مؤنث ہوگی، مثلا یہاں غلام کی جگہ جاریہ تو مررت برجل حسنات جاریتہ، تو حسنت مؤنث جاریتہ یہ اس کے مؤنث آئے گا، فاعل مؤنث ہونے کی وجہ سے اس میں ظاہر کی صیغہ صفت بھی مؤنث آئے گا۔ اسی طرح افراد تثنیہ جمع میں مررت برجل قائم، یہ غلام، غلامہما، مررت برجلین قائم غلامہما، کہ جس طرح فاعل تثنیہ جمع ہو تو فعل مفرد آتا ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی صیغہ صفت مفرد ہوگا، آگے اس میں زائد تثنیہ جمع ہے، تو یہ معنی ہے وہ فی البواقی کل فعل کا۔ ومن ثم حسن قام رجل قائد غلمانہ، وضعف قائدون غلمانہ، ويجوز قعود غلمانہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سابقہ قاعدے کے مطابق، کیونکہ معرف باللام تمام معارف سے ومن ثم حسن قام رجل قائد غلمانہ، وضعف قائدون غلمانہ، ويجوز قعود غلمانہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صفت بحال متعلقی چونکہ آخری پانچ چیزوں میں افراد تثنیہ جمع
اور تذکیر و تانیث ان میں والفعل واقعی کل فعل فعل کی طرح ہوتی ہے، لہذا قام رجل قاعد غلمانہ کی ترکیب حسنا سب سے عمدہ ہے۔ قام رجل قاعد غلمانہ یہ ترکیب سب سے عمدہ ہے، اس لیے کہ اس میں قاعد صیغہ صفت، یہ غلمانہ اس میں ظاہر جمع ہے، تو جس طرح فعل کا فاعل اس میں ظاہر جمع ہو تو فعل مفرد آتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی قاعد صیغہ صفت، اس کا فاعل غلمان ہو، یہ اس میں ظاہر جمع ہے، تو اس لیے قاعد صیغہ صفت کو مفرد لایا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قام رجل قعد غلمان ہو، تو جس طرح قعد فعل آگے فائل اس میں ظاہر جمع کے ساتھ مفرد آتا ہے، یہاں پر صیغہ صفت میں مفرد آیا، اس لیے قام رجل قاعد غلمان یہ ترکیب سب سے عمدہ ہے۔ دوسری ترکیب ضعف قاعدون غلمان کہ قام رجل قاعدون غلمان یہ ضعیف ہے، یعنی جائز ہے لیکن ضعیف ہے کہ صیغہ صفت کو آگے جو اس میں ظاہر جمع ہے اس کے ساتھ جمع ذکر کریں، قاعدون کی جگہ قاعدون، تو جس طرح قام رجل یقعدون غلمانہ یہ ضعیف ہے، ایسے ہی قام رجل قاعدون غلمانہ یہ بھی ضعیف ہوگی، اس لیے کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل مفرد آتا ہے، فعل کو تسنیہ جمع لانا ضعیف ہے، ایسے ہی اس میں فاعل کو یہ صیغہ صفت کو اس میں ظاہر کے تسنیہ جمع ہونے کی صورت میں تسنیہ جمع لانا یہ بھی ضعیف ہے، لیکن مصنف رحمۃ اللہ نے صرف ضعیف کہا ہے، ناجائز نہیں کہا، لم یجوز نہیں کہا، بلکہ ضعوفہ کہا ہے، ضعوفہ اس لیے کہا ہے کہ بعض اہل عرب فاعل تسنیہ جمع ہونے کی صورت میں فعل کے ساتھ بھی تسنیہ جمع کی علامت لگانے کو جائز قرار دیتے ہیں، اور وہ اکلونی البراغیسو اس عرب کے مقولے کے سے استدلال کرتے ہیں۔ اس طرح قرآن کریم کی جو آیت ہے وَأَسَرُّ نَجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اسروا جمع ہے، الذین ظلموا فاعل بھی جمع تھا، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں، اور اس کی ترکیب یہ کہتا ہے الذین ظلموا یہ اسدوا کا فاعل قرار دیتے ہیں اس کو، تو چونکہ ایک مستقل ان کا قول ہے، اگرچہ جمہور کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے، ضعیف ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ناجائز نہیں کہا بلکہ ضعف کا ہے، ضعف قاعدون غلمان ویجوز ویجوز قعود غلمان یہ جائز ہے کہ جب فائل اس میں کیا کہتے ہیں اس کو اس کا صیغہ صفت کا کے متعلق کا صفت بیال متعلق ہی میں متعلق اگر اس میں ظاہر جمع ہو اور صیغہ صفت کو جمع مکسر لائیں تو یہ عبارت بھی جائز ہوتی ہے، جمع مکسر لانا، جیسے قرآن کریم میں سورہ قمر کی آیت ہے خش عن ابصارهم ترهقهم ذلہ، اس میں خش عن جمع مکسر ہے اور ابصارهم صیغہ آگے اس کا متعلق کیا کہتے ہیں اس کو فائل اس میں ظاہر جمع ہے، تو چونکہ جمع مکسر اس کی فعل کے ساتھ حرکات اور حروف تعداد حروف میں مشابہت نہیں رہتی، لہذا یہ مفردی کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا قعود جمع مکسر یہ قاعد مفرد کے حکم میں، اس لیے یہ جائز ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور کے مطابق ان تین عبارتوں میں قام رجل قاعد غلمانہ کو اعلیٰ ترین، اور قام رجل قعود غلمانہ کو جائز، اور قام رجل قاعدون غلمانہ کو ضعیف قرار دیا۔ والمضمر لا یوسف ولا یوسف به، یہ ایک قاعدہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ ضمیر نہ وہ موصوف بن سکتی ہے نہ یہ کسی کی صفت بن سکتی ہے،
ضمیر موصوف اس لیے نہیں بن سکتی کہ صفت لانے کا مقصد ہوتا ہے موصوف کی اگر معرفہ ہو تو وضاحت اور اگر نکرہ ہو تو تخصیص، جبکہ ضمیر عارف المعارف ہونے کی وجہ سے نہ اس کو تخصیص کی ضرورت ہے نہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو تعریف کی ضرورت ہے، لہذا ضمیر موصوف نہیں بن سکتی۔ اور اسی طرح ضمیر صفت بھی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ صفت جو ہوتی ہے، جیسے پیچھے صفت کی تعریف میں گزرا، یہ اپنے موصوف کے اندر موجود وصفی معنی کی وضاحت کرتی ہے، جبکہ ضمیر جو ہوتا ہے یہ تو ذات پر دلالت کرتی ہے، وصف پر دلالت نہیں کرتی، اس لیے ضمیر نہ موصوف بن سکتی ہے اور نہ صفت بن سکتی ہے۔ وہ ضمیروں لا یوسف ولا یوسف بھی، والمضمر لا یوسف ولا یوسف بھی، ضمیر کو نہ موصوف قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو صفت بنایا جا سکتا ہے۔ والموصوف اخص او مسافن، یہاں سے ایک اور قاعدہ مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ موصوف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی صفت سے اخص یعنی عارف ہو، اور یا پھر تعریف اور تنکیر میں اپنی صفت کے مساوی ہو۔ موصوف کے لیے صفت سے کم درجے کا ہونا جائز نہیں ہے، یا تو اپنی صفت سے اوپر کے درجے کا ہو، اگر دونوں معرفہ ہیں، موصوف صفت دونوں معرفہ ہیں، تو موصوف کا معرفہ اعلیٰ درجے کا ہو، اور یا اس کے برابر کا ہو۔ موصوف کے لیے کم درجے کا، صفت سے کم درجے کا ہونا جائز نہیں ہے۔ یہ جو معارف ہیں، معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں، اس میں اعرف المعارف سب سے بڑا معرفہ جو ہے وہ ضمیر ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اعلام ہیں، تیسرے نمبر پر اسماء اشارات اور موصولات ہیں، اشارات اور موصولات یہ دونوں برابر ہیں درجہ تعریف میں، اور چوتھے نمبر پر معرف باللام ہے، پانچویں نمبر پر جو ہے وہ منادہ ہے، سب سے کم درجہ منادہ کا ہے۔ پھر جو اسم ان کی طرف مضاف ہو کے معرفہ ہوتا ہے، چھٹا معرفہ، تو جو مضاف الیہ معرفہ کا درجہ ہوگا وہی مضاف معرفہ کا درجہ بھی ہوگا۔ پھر ان معارف میں چونکہ ضمیر نہ تو موصوف ہو سکتی ہے نہ صفت ہو سکتی ہے، اس لیے یہ تو نکل گئی، یہ پیچھے قاعدے میں بیان ہوا۔ اب اس کے بعد باقی چیزیں رہ جاتی ہیں، عالم ہے، اسماء اشارات ہیں، موصولات ہیں، معرفہ بالالف واللام ہے، معرفہ بالنداء ہے، یہ رہ جاتے ہیں پیچھے۔ تو عالم کی صفت یا تو خود عالم ہوگی، اور یا پھر اس کی جو صفت ہوگی وہ لفظ ہوگا جو عالم کی طرف مضاف ہو، جیسے مررت بزید صاحب عمر، اس میں صاحب عمر یہ زیدن کا کی صفت ہے، یا مررت بزید ابن عمر، اس لیے کہ یہ درجے کے اعتبار سے دونوں معرف ہونے میں برابر ہیں۔ اسی طرح اسماء اشارات، کوئی اسم اشارہ یا اسم موصوف اور معرب باللام ہو، یہ چونکہ عالم سے کم درجے کے معرف ہیں، اس لیے عالم کی صفت جو اگر اسم اشارہ آئے گا یا اسی طرح کیا کہتے ہیں اس کو اسم موصول آئے گا، یا اس میں عالم کی صفت معرب باللام آئے گا، تو اس قاعدے کے مطابق جو پیچھے بیان ہوا اس کے مطابق موصوف اپنی صفت سے عارف رہے گا، لہذا اس صفت میں یہ جائز ہے۔ ومن ثم لم یوسف ظلام الا بمثله، سابقہ قاعدے کے مطابق معرب باللام جو ہوتا ہے جس پر لام تعریف داخل ہو، اس کی صفت بھی معرب باللام آئے گی، یا او بالمضاف الی مثله، یا وہ اسم اس کی صفت بنے گا جو معرب باللام کی طرح مضاف ہو، تاکہ معرب باللام موصوف بھی معرب باللام ہو، صفت بھی معرب باللام ہو۔ تو اگر موصوف اپنی صفت سے عارف نہیں ہے، زیادہ بڑا معرفہ نہیں ہے، تو کم از کم برابر تو ہے، یا اسی طرح معرب باللام کی طرف مضاف اسم آئے گا تو وہ تعریف میں دونوں برابر ہو جائیں گے۔
ومن ثم اسی وجہ سے لم یوسف نہیں صفت لائی جائے گی ذلام معرب لام کی الا بمثلہ مگر اس اسم کے ساتھ جو معرب لام کے برابر کا ہو، اور بالمضاف الی مثلی یا معرب لام کی طرف مضاف ہو۔ وانما التزم وصف هذا باب هذا بذلام للابهام، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی قاعدہ یہ گزرا کہ موصوف اپنی صفت سے یا تو عارف ہوگا یا اس کے برابر کا ہوگا۔ اس قاعدے کے مطابق اس میں اشارہ کی صفت ہے، یا تو اس میں اشارہ آنی چاہیے، یا اس میں موصول آنی چاہیے، یا پھر اس سے نیچے درجے کے جو کیا کہتے ہیں اس کو معرفہ ہیں ان کے ذریعے سے آنی چاہیے، مطلب معرب لام آنی چاہیے، یا منادا یا مضاف الی معرب لام آنی چاہیے۔ حالانکہ نبیوں کا طے ہے کہ اس میں اشارہ کی صفت صرف معرب لام آئے گی، باقی نہ اس میں اشارہ آ سکتا ہے، نہ اس میں موصول آ سکتا ہے، نہ منادا وغیرہ دوسری چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سن رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں صفت لانے کا مقصد ہوتا ہے موصوف کی وضاحت کرنا۔ ہاں اس میں اشارہ چونکہ خود مبہم ہے، اگر اس میں اشارہ ہی صفت بھی ہو تو مبہم کی کیا تفسیر کرے گا؟ اسی طرح موصولات بھی مبہم ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں اشارہ چونکہ مبہم ہوتا ہے اور معرب لام وضاحت کر سکتا ہے، اس میں اشارہ بھی اور اس میں موصولات بھی وضاحت نہیں کر سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ اس میں اشارہ کی صفت الف لام کے والے اسم کے ساتھ لائی جائے۔ ومن سم و انما التزم، اور یہ التزام کیا گیا ہے وصف باب ہاذا کے، ہاذا باب ہاذا کا مطلب تمام اسماء اشارات کی صفت لائی جائے بذلام معرب لام کے ذریعے للابہام، اس لیے کہ یہ مبہم ہوتے ہیں اور مبہم کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ ومن ثم ضاف و مررت بهذا الابیض، اسی وجہ سے کہ چونکہ صفت کا مقصد ہوتا ہے موصوف کی وضاحت کرنا، الابیض کے نہ درست، ہاذا کی صفت ابیض کے ساتھ لانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ابیض بھی مبہم ہے، عموم کی وجہ سے اس کے اندر بھی ابہام ہے، اگرچہ یہ معرب لام ہے لیکن مبہم ہونے کی وجہ سے یہ ہاذا مبہم کی صفت نہیں بن سکتا۔ البتہ مرر تو بهذا العالم کہنا ٹھیک ہے، اس لیے کہ العالم معرب لام ہے، جب العالم معرب لام ہوگا تو یہ اس کی ہاذا کے ساتھ کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں اس پر الف لام جنس کا ہے داخل ہے اس پر، تو یہ جن سے اقرب ہونے کی وجہ سے، کیونکہ عالم عاقل کو مستلزم ہے اور عاقل کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم جب ہوگا تو ظاہر ہے کہ انسانی ہوگا، وہ کلام ہے انسانی ہوگا، تو انسان کے ذریعے سے یہ عالم کے لفظ کے ذریعے سے اس کا اسم جنس متعین ہو جائے گا اور وہ اسم جنس ہاذا کی تعین کر لے گا، اس لیے مرر تو بهذا العالم کہنا درست ہے۔ یہ صفت کی بحث مکمل ہوگی، آگے عطف ہے دوسری چیز، عطف بیان ہے۔